الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید المرسلین وآلہ الطیبین واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا خیر خلق اللہ۔ مالک کیا خدا نے اسے دو جہان کا، ایسا کوئی رسول بھی ہے عز و شان کا۔ مسند لگی ہوئی ہے میرے بادشاہ کی، اس جا جہاں نہ دخل ہو فہم و گمان کا۔ تعریف آپ کی نہ کریں ہم تو کیا کریں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تعریف آپ کی نہ کریں ہم تو کیا کریں، یہ تو غذا ہے دل کی مزہ ہے زبان کا۔ بگرداب بلا افتادہ کشتی، ضعیفان شکستہ رات و پشتی۔ بحق خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی۔ جانو دل سے میں ہوں شیدا خواجہ اجمیر کا، جانو دل سے میں ہوں شیدا خواجہ اجمیر کا۔ رات دن ہے سر میں سودا خواجہ اجمیر کا۔ اب آپ لوگ خواجہ اجمیر بولنا، میں پڑھوں گا۔ جانو دل سے میں ہوں شیدا، سب مل کے بولیے، جانو دل سے میں ہوں شیدا، رات دن ہے سر میں سودا، یا خدا دے مجھ کو صدقہ، میں بھی ہوں ایک نام لیوا۔ پرسش اعمال جب ہوگی تو کہہ دوں گا یہی، پرسش اعمال جب ہوگی تو کہہ دوں گا یہی۔ لے کے آیا ہوں وسیلہ خواجہ اجمیر، لے کے آیا ہوں وسیلہ۔ قوت خواجہ ہے کیا پوچھو ذرا جے پال سے، قوت خواجہ ہے کیا پوچھو ذرا جے پال سے۔ ہو گیا دامن گرفتار، ہو گیا دامن گرفتار، ہو گیا۔ کہہ رہا ہے چشم بینا سے انا ساگر یہی، کہہ رہا ہے چشم بینا سے، سمجھنے والی دیکھنے والیاں ورنہ آنکھ رکھ کے بھی نہیں دیکھتے ان کو نہیں، ورنہ دماغ رکھ کے سوچتے نہیں، آنکھ رکھتے دیکھتے نہیں، زبان رکھتے بولتے نہیں، تو ان کے مطالعے نہیں ہے۔ کہہ رہا ہے چشم بینا سے انا ساگر یہی، میں تو ہوں بس ایک کوزہ، میں تو ہوں بس ایک کوزہ۔ شاعرو جادو تمہارا ہم پہ چل سکتا نہیں، شاعر کہتے ہیں جادو کرو، شاعرو جادو تمہارا ہم پہ چل سکتا نہیں، ہے ہمارے پاس جوتا، ہے ہمارے پاس جوتا۔ ہند سے ہم کو نکالے، کس کی ہے اتنی مجال، ہند سے ہم کو نکالے کس کی ہے اتنی مجال۔ ہے ہمارے سر پہ سایہ، ہے ہمارے سر پہ سایہ۔ اس طرح دنیا سے جاؤں میں سراج قادری، اس طرح دنیا سے جاؤں میں سراج قادری۔ ہو میری آنکھوں میں جلوہ، ہو میری آنکھوں میں جلوہ۔ بزرگان ملت، نوجوانان امت، نونہال بچوں، گھر میں بیٹھی سننے والی پردہ نشین میری ماؤں بہنوں، محبان رحمت للعالمین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، محبان صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، محبان اہل بیت اطہار علیہم السلام، محبان اولیاء اللہ رحم اللہ علیہم اجمعین، محبان سیدنا خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اے برادران اہل سنت، آئیے آپ اور ہم سب مل کر اپنے آقا و مولا سرور عالم نور مجسم
شہنشاہ امم، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، خاتم النبیین، سید الاولین والآخرین، حضور سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیے درود پاک، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ایک اور مرتبہ جتنے احباب ہیں، آپ کی آواز جتنی بلند ہوتی ہے اتنی بلند آواز سے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجئے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ایک اور مرتبہ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش فرمائے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ کل ہند مرکزی مجلس اہل سنت جماعت کے 6 روزہ جلسوں کا 5واں جلسہ آپ کی اس مسجد شریفہ مظفر میں شمس آباد سورج کالونی میں منعقد ہے، اور میں یہ جلسہ جو رکھا گیا ہے ہمارے مولانا عبد المتین قادری صاحب کے توسط سے اس مقام پہ جلسہ منعقد ہے، میں ہمارے اہم ترین رکن کل ہند مرکزی مجلس اہل سنت جماعت کے مولانا عبد المتین قادری صاحب، وہ قادری بھی ہیں، چشتی بھی ہیں، اور ان کا تعلق اولیاء اللہ کے گھر سے ہے، یہ حضرت سردار بیگ صاحب کے سجادے کے بہنوئی بھی ہیں، تو یہ دین کی بڑی خدمت برسوں سے انجام دے رہے ہیں، ہماری جماعت سے یہ بچپنے سے وابستہ ہے، اور کئی علاقوں میں اہل سنت جماعت کی اشاعت میں حصہ لیا، الحمدللہ آپ نے ان کی تقریر بھی سماعت فرمایا، اچھے مقرر بھی ہیں، اور ان میں کمال یہ بھی ہے کہ مجبور لوگ مریضوں کی شفا کا انتظام بھی کرتے ہیں، پڑھ کے پھونکتے بھی ہیں، صرف تقریر سے لوگوں کو نہیں بھگاتے، پھونک سے بھی بھگا دیتے ہیں شیطانوں کو۔ تو اللہ نے ایک کوئی کمال دیا ہے۔ بہرکیف جناب عبد المتین صاحب بڑے کٹر سنی ہیں، ان کی خواہش تھی کہ شمس آباد میں بھی جلسہ فیضان خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ منعقد کیا جائے۔ الحمدللہ مسجد شریفہ مظفر میں ہے، اور مسجد شریفہ مظفر کے محترم متولی صاحب قبلہ جناب یاسین صاحب قبلہ نے اجازت مرحمت فرمائی، میں جناب یاسین صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ایسے متولیوں کی ضرورت ہے، انہی کو شریف متولی کہا جا سکتا ہے۔ مظفر شریفہ کی مسجد میں شریف متولی یاسین صاحب کی ضرورت ہے۔ اللہ آپ کی عمر دراز فرمائے۔ آپ نے خواجہ اجمیری کا جلسہ رکھ کر یہ بات بتا دیا کہ ہم کو نہیں معلوم تھا مسجد کیا ہے، ہم کو نہیں معلوم تھا نماز کیا ہے، ہم کو نہیں معلوم تھا کلمہ کیا ہے، ہم کو نہیں معلوم تھا قرآن کیا ہے، ہم کو نہیں معلوم تھا آداب حج کیا ہے، ہم کو نہیں معلوم تھا شریعت کیا ہے، ہم کو نہیں معلوم تھا طریقت کیا ہے، ہم کو نہیں معلوم تھا خانقاہ کیا ہے، ہم کو نہیں معلوم تھا مسجد کیا ہے۔ یہ تو خواجہ کا صدقہ ہے، خواجہ ہندوستان میں آئے، ہم مسجدوں سے واقف ہو گئے، خانقاہوں سے واقف ہو گئے۔ کسی جماعت نے، کسی تنظیم نے ہندوستان بر صغیر میں اسلام نہیں پھیلایا، نماز نہیں پڑھایا، کلمہ نہیں دیا، قرآن کی تعلیم نہیں دی، رسول اللہ کی محبت کی تعلیم نہیں دی۔ ایک ذات عالی حضور سلطان للہدائے رسول خواجہ معین الدین چشتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے کہ ان کے آنے سے اسلام کا جھنڈا بلند ہوا، ہمارے سینوں میں کلمہ طیبہ کا ورد ہونے لگا، ہماری زبانوں پر قرآن آیا، اور ہم مسجدوں میں بیٹھ کر نمازیں پڑھنے لگے۔ یہ صدقہ ہے غریب نواز کا۔ اب انہوں آ کے بول رہے ہیں یا خواجہ نہیں بولنا، کھڑے رہ کے سلام نہیں پڑھنا، انہوں آ کے بول رہے ہیں فاتحہ نہیں دینا، انہوں آ کے بولے عرس نہیں کرنا، تو یہ سب واہی تباہی باطل لوگ ہیں، ان کا تعلق اولیاء اللہ سے نہیں ہے، یہ گمراہ ہے۔ حقیقہ وہ ہے کہ خواجہ نے اجمیر کی دھرتی سے پکارا یا رسول اللہ، تو مدینے سے جواب آیا اے میرے خواجہ اٹھو اور ساری دنیا میں اسلام کو پھیلا دو۔
آج انہی کے صدقے میں تو ہم مسلمان ہیں، ان کی صدقے میں داڑھی ہے، ان کے صدقے میں ٹوپی ہے، ان کے صدقے میں اسلام کا نام لے رہے ہیں، تو پھر ہم ان کی راہ پہ چلنا کہ نہیں چلنا؟ یہی پیغام دینے کے لیے تو میں اس لیے ہمارے جناب یاسین صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ یاسین صاحب سمجھ گئے اگر مسجد کا متولی ہے تو وہ یا خواجہ والا ہونا، وہ عرض کرنے والا ہونا، وہ یا رسول اللہ کہنا، وہ کھڑے رہ کے سلام پڑھنا، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کی پیروی کرنا، 20 رکعت تراویح پڑھنا اور یا رسول اللہ کے نعرے بلند کرنا، یا غوث کہنا، 11ویں کرنا، درگاہوں کو جا کے چومنا اور درگاہ والوں کو زندہ سمجھنا۔ یہی خواجہ کا راستہ ہے۔ جو یہ نہیں کرتا وہ مسلمان کہلانے کے بھی لائق نہیں ہے۔ اس کے پاس ایمان پھٹک کے بھی نہیں دیکھا، خالی نمازیں پڑھتے رہو، خالی روزے رہتے رہو، خالی مسجدوں میں ادھر ادھر پھرتے رہو، خالی تبلیغ بولتے رہو۔ تبلیغ کی ہے حقیقت میں تو وہ خواجہ غریر نواز سلطان احمد طاہر رسول اللہ کی ہے۔ یہی پیغام آپ حضرات کو سنانے کے لیے یہ جلسہ فیضان غریب نواز رکھا گیا ہے۔ میں ہمارے متولی صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنی مسجد میں یہ جلسہ منعقد کیا اور اپنے محلہ والوں کو یہ بتا رہے ہیں کہ ہم خواجہ والے ہیں، ہم غوث والے ہیں، ہم علی والے ہیں، ہم صدیق اکبر والے ہیں، ہم رسول پاک والے ہیں، ہم سرکار کو خاتم النبیین مانتے ہیں، امام اعظم حنیفہ کی پیروی کرتے ہیں، خواجہ کا عرس مناتے ہیں اور اجمیر میں جا کر خواجہ کی بارگاہ کو چومتے ہیں۔ اور جن کا ان عقیدے سے تعلق نہیں ہے ان کا اسلام سے بھی تعلق نہیں ہے۔ خواجہ غریب نواز سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب ایک سوال کرتے ہیں کہ قرآن میں ہے کیا خواجہ کا ذکر؟ غوث اعظم کی 11ویں قرآن میں ہے کیا؟ خواجہ کی چھٹی قرآن میں ہے کیا؟ آپ لوگوں سے آگے پوچھتے، اب آپ لوگ کاروبار کریں گے قرآن میں دیکھیں گے؟ بھئی ہم تو 5 وقت کی نماز پڑھ لیں گے، تھوڑا قرآن پڑھ لیں گے، درود شریف پڑھ لیں گے، کھڑے رہ کے سلام پڑھ لیں گے تو آ جاتا ہے نکلا ہوا۔ قرآن میں ہے چھٹی کرنا، قرآن میں ہے 11ویں کرنا، قرآن میں ہے جھنڈا اٹھانا، قرآن میں ہے درگاہ کو جانا، تو پہلے اس سے بولا تو قرآن پڑھا کیا ہے؟ اگر تو قرآن پاک حدیث پاک پڑھتا تو تو بھی جھنڈا اٹھاتا۔ صحیح میں تو قرآن پاک کرتا تو بھی اجمیر شریف جاتا۔ اگر تو صحیح قرآن پڑھتا تو خواجہ کا جلسہ کرتا۔ اگر تو صحیح قرآن پڑھتا کھڑے رہ کے سلام پڑھتا۔ تو قرآن نہیں پڑھا ہوا ہے، قرآن میں سب ہے، تیری سمجھ کا پھیر ہے، تو سمجھ نہیں سکتا اور ایسوں سے بولا تو قرآن کا نام نہ کو لے، کیونکہ تم قرآن کو نہیں مانتے، تم مطلب کی آیتیں لے لیتے۔ ہاں قرآن میں ہے سینیٹر لگانا بول کے ہے، پھر کیا بول قرآن میں دیکھ کے لگایا تو سینیٹر کو، جس میں اللہ کو حل ملی ہوئی ہے۔ سینیٹر لگائے نہیں لگائے، مسجدوں میں سینیٹر لا دیے، مسجدوں میں شراب آ گئی سینیٹر کی شکل میں۔ کوئی مولوی گٹارا بولا، کوئی اسلام کا نام لینے والا بولا، کوئی تبلیغ بولنے والا بولا، کوئی اقامت دین کا نعرہ لگانے والا بولا، یہ سینیٹر کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ کے رسول نے تو ہم کو ایسا طریقہ سکھایا ہے کہ ہم کو وضو کا انداز سکھایا، ہم وضو سے صاف و پاک ہو جاتے ہیں۔ اب ہمارے کو وضو کرنے کے بعد کوئی بیماری نہیں آتی اگر ایمان صحیح ہے تو۔ آپ سمجھے نہیں، یہ مولوی گٹارے، یہ اپنے آپ کو یہ کہنے والے، دیکھو مسجدیں بند کر دیے، پھر یہاں کیوں نہیں پوچھے؟ قرآن میں ہے سینیٹر لگانا، قرآن میں ہے ماسک لگانا، قرآن میں ہے سوشل ڈسٹینس کرنا، وہاں نہیں پوچھے
جب خواجہ غریب نواز کا عرص پاک کرتے ہیں، جب غریب نواز کی چھٹی شریف کرتے ہیں، جب ہم جو میٹھے کھانے پہ فاتحہ دلاتے ہیں، درگاہوں کو جاتے ہیں، درگاہوں کو چومتے ہیں، تو قرآن میں ہے کیا؟ تو بولے تم ہمزے ہیں، تم کو نہیں سمجھ میں آتا، اس لیے ان کی باتوں میں نہیں آنا، ایسے لوگوں کو مسجد میں بھی آنے نہیں دینا۔ یہ لوگ مسجدوں کو ویران کرنے والے ہیں۔ آپ دیکھ لیے کرونا کی ڈر سے پورے مسجدیں بند کر دیے۔ جب تم اللہ سے ڈر رہے، کرونا سے ڈر رہے، کس سے ڈرنا؟ اللہ سے ڈرنا۔ اللہ بول رہا مسجدیں آباد کرنے والے ایمان والے ہیں، اور انہوں جو ہے مسجدوں کو بند کر دیے تو پتہ چل گیا کیا ہے۔ سرکار بولے کہ کاندھے سے کاندھا لگا کے نماز پڑھو، اور انہوں آ کے بغیر ٹوپی کے نماز پڑھ لے رہے ہیں، ان شرٹ میں نماز پڑھ لے رہے ہیں۔ ٹوپی پہنو بولے تو غصہ آ رہا، ٹوپی نماز میں ٹوپی میں خوشی ہوئی یہاں لوگوں کو دیکھ کے کہ ٹوپی پہنے ہوئے ہیں، ورنہ بڑی بڑی مسجدوں میں بغیر ٹوپی کے پہلی صف میں ٹانگا چیر کے آپ کھڑے رہ جاتا، نہ تحیات پڑھنے آتا، نہ دعائے قنوت آتی، نہ جو ہے رکوع کی تسبیح آتی، کچھ بھی نہیں آتا۔ بیٹھو سامنے میرے سے پڑھاؤ، میں سناؤ میرے کو، تحیات پڑھ کے سناؤ، سنا نہیں آتی۔ بڑے بڑے باتاں، یہ شرک ہے، یہ بدعت ہے، درگاہ کو نہیں جانا، غوث اعظم کا جھنڈا نہیں اٹھانا، یا غریب نواز نہیں بولنا، یا رسول اللہ نہیں بولنا، کھڑے رہ کے سلام نہیں پڑھنا۔ تو ہے تم کون بابا؟ ہم تمہارے علماء کو نہیں سنتے، تم کون ہے؟ تم کون آگے بیچ میں؟ ہم سنیں گے تو خواجہ کی بات سنیں گے، ہم سنیں گے غوث اعظم کی بات سنیں گے، ہم سنیں گے امام اعظم ابو حنیفہ کی بات سنیں گے، ہم سنیں گے حضرت حسین شاہ ولی رحمۃ اللہ علیہ کی بات سنیں گے، ہم سنیں گے تو حضرت امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کی بات سنیں گے، ہم سنیں گے حضرت شاہ ولی رحمۃ اللہ علیہ کی بات سنیں گے، ہم سنیں گے اعلیٰ حضرت احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی بات سنیں گے، ہم سنیں گے حافظ محمد انوار اللہ فاروقی بانیہ جامعہ جامعہ رحمۃ اللہ علیہ کی بات سنیں گے، ہم سنیں گے حضور بہرون علامہ عبد القدیر صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کی بات سنیں گے، ہم سنیں گے محدث دکن عبداللہ شاہ صاحب قبلہ نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کی بات سنیں گے۔ یہ علماء ہیں، ان کی بات سننا۔ انہیں آگے بول دیا فاتحہ نہیں دینا، فاتحہ چھوڑ دیے، انہیں آگے بولا قرآن میں 11ویں کرنا ہے، کیا ملا عقل ہے تیرے کو؟ 11ویں کون کرتے؟ 11ویں کس کی کرتے؟ 11ویں غوث اعظم کی کرتے۔ قرآن تو رسول اللہ پہ نازل ہوا، تو بول رہا 11ویں کا ذکر ہے کیا؟ لے تیرے کو پڑھنا نہیں آتا، پہلے تیرا سوال ہی غلط ہے، غلط سوالات کر کے آپ کو بھٹکا رہے ہیں۔ اچھا کرے یاسین صاحب جو جلسہ رکھے تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے قرآن میں کیا نہیں ہے۔ قرآن کو پڑھنے کے لیے رسول پاک کا دامن تھامنا پڑتا ہے، قرآن کو سمجھنے کے لیے یا رسول اللہ کے نعرے لگانا پڑتا ہے، قرآن کو سمجھنے کے لیے میلاد کے جلسے و جلوس کرنا پڑتا ہے، قرآن کو سمجھنے کے لیے آثار مبارک کی زیارت کرنا پڑتا ہے، قرآن کو سمجھنے کے لیے فاتحہ دینا پڑتا ہے، قرآن کو سمجھنے کے لیے اولیاء کا دامن تھامنا پڑتا ہے، قرآن کو سمجھنے کے لیے امام جعفر صادق کے کنڈے کرنا پڑتا ہے، قرآن کو سمجھنے کے لیے خواجہ غریب نواز کی چھٹی کرنا پڑتا ہے، قرآن کے سمجھنے کے لیے غوث اعظم کا جھنڈا اٹھانا پڑتا ہے، قرآن کے سمجھنے کے لیے امام اعظم ابو حنیفہ کا راستہ چل کر 20 رکعت تراویح پڑھنا پڑتا ہے۔ علم کچھ بھی نہیں ہے، نکل گئے دورے پہ، بگونے لے کے پھرنا شروع کر دیے، علم کا نام نہیں ہے۔ اور آپ سنیاں بھی دھوکے میں آ گئے۔ الحمدللہ یہاں سب خواجہ کے چاہنے والے بیٹھے ہوئے، ایک سڑا آ جاتا نہیں یہ کہاں ہے تو وہ سڑے کو بتانا، علم حاصل کرنا۔ اس لیے علم حاصل کرنے کے لیے جامع مسجد افضل گنج میں ہر اتوار کو آنا، وہاں ہم بتائیں گے۔ اب ان کا ایک سوال، اب جب ہم خواجہ غریب نواز کا جلسہ، کل حضرت یاسین صاحب کو پکڑ کے بولیے جلسہ کرے قرآن میں ہے کیا؟ اب یاسین صاحب کاروبار کریں گے، ان کو قرآن بتائیں گے، ان کا ایمان ہے۔ کوئی آپ کے آنکھ سامنے آ کے بولا آپ اللہ کو ایک مانتے، بتاؤ کیسا ہے اللہ ایک ہے؟ آپ جواب دیں گے؟ بول گے پاگل ہے کیا؟ اللہ تو ایک ہی ہے۔ اب آپ سے دلیل مانگے تو دیتے آپ، اللہ ایک کیسا ہے؟ آپ اللہ کو دیکھے کیا؟
ایک ہے کیا؟ کئی ہو سکتے ہیں. یہ سوال ہی غلط ہے کہ نہیں ہے؟ بولیے آپ، سوال غلط ہے کہ نہیں ہے؟ اسی طرح فاتحہ دینا کہاں ہے لکھا ہے تو سوال غلط ہے. جاری شریف کرنا کہاں ہے لکھا ہوا ہے تو سوال غلط ہے. جھنڈا اٹھانا کہاں ہے تو سوال غلط ہے. سرکار کے علم غیب نہیں ہے بولنا سوال غلط ہے. یہ ایمان کا معاملہ ہے. جیسا ہم خدا کو ایک مان رہے ہیں اسی طرح علماء کو بھی مانتے ہیں، ان کے بتائے ہوئے طریقے پہ چلتے ہیں. سمجھ میں آئی بات؟ ہاں، آپ ہر ایک کے منہ کو نہیں لگنا، کیونکہ منہ لگانے کے قابل نہیں ہے. یہ منہ لگانے کے قابل نہیں ہے. یہ انہوں فتنہ پیدا کرتے. یہ یہودیت ہے، یہ کرسچنٹی ہے، یہ اسلام کو تباہ کرنے کے لیے. اب دیکھو یہودیت کامیاب ہو گئی نہیں، ہماری مسجدیں بند کرا دی، درگاہیں بند کرا دی کہ نہیں کرا دیے؟ انہوں کامیاب ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ سچا پکا مسلمان بولتا. اب آپ سے ابھی کہہ رہے تھے ہمارے ذاکر صاحب کہ دیکھو مسجد کی دعا کیا ہے، مسجد میں داخل ہونے کی دعا کیا ہے؟ بولیے نا کیا ہے؟ اللہم افتح لی ابوابک رحمت ہے نہیں ہے؟ ہے نہیں ہے؟ تو کیا مطلب اس کا؟ اے اللہ ہم مسجد میں داخل ہو رہے ہیں، ہمارے لیے رحمت کے دروازے کھول دے. تو رحمت کہاں ملتی ہے؟ رحمت اللہ کے گھر میں ملتی ہے. اس لیے کہہ رہے کہ اللہ ہمارے تیرے گھر کو ہمارے لیے رحمت کا انتظام کر، رحمت کے دروازے کھول دے. تو رحمت مسجد میں ملتی، اور مسجد کا دروازہ بند کرے تو رحمت ملتی. بولیے، آسان بات ہے. اس کو کر دیے ڈر کے، بند کر دیے مسجدوں کو، مسجدوں سے جانی نمازہ اٹھا دیے. بولے کہ فتروں پہ نماز پڑھو. اب بڈھے لوگوں کیسا پڑھنا؟ شادی خانے کھلے، ہوٹل کھلے، آٹو میں 8 لوگ بیٹھ کے جا رہے ہیں. ان کو کرونا نہیں ہوتا، کرونا ہوتا مسجد میں. کیسا عقیدہ ہے؟ تو ایسے بدعقیدوں سے ہمارا تعلق نہیں ہے. ہمارا تعلق خواجہ سے ہے، ہمارا تعلق غوث اعظم سے ہے، ہمارا تعلق امام جعفر صادق سے ہے، ہمارا تعلق امام اعظم ابو حنیفہ سے ہے، ہمارا تعلق مولا علی سے ہے، ہمارا تعلق امام حسن سے ہے، ہمارا تعلق امام حسین سے ہے، ہمارا تعلق حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے ہے، ہمارا تعلق رسول پاک سے ہے. ہم رسول کے غلام ہیں. یہ بات دماغ میں اٹھا لو. اب اگر آپ کے سامنے بولا یہ قرآن میں ہے کیا، یہ جلسہ کرنا، فاتحہ دینا، تو سنیے ابھی جس آیت کو میں پڑھا ہوں نا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. خبردار، بے شک اللہ کے اولیاء اللہ ہی کا اللہ نے، اولیاء اللہ ہی، اللہ کے اولیاء، اللہ کے اولیاء. تو ولی کی جمع اولیاء ہے. ولی سیکولر ہے، اولیاء پلورل ہے. ولی واحد ہے، اولیاء جمع ہے. اللہ نے تمام ولیوں کی بات کی ہے. ہے قرآن میں ولیوں کا ذکر. اتنی قرآن پڑھنا نہیں آتا پھر کہیں کو نکل گئے. اللہ نے سارے ولیوں کی بات کی ہے، ایک ولی کی نہیں کی ہے. شروع سے لے کر قیامت تک جتنے اولیاء ہیں ان کا ذکر کر دیا قرآن میں اللہ نے. اب قرآن میں اولیوں کا ذکر ہے کہ نہیں ہے؟ جب قرآن میں ذکر ہے تو مسجد میں بھی ولی کا ذکر ہوگا، قاضی کا ذکر ہوگا، گھروں میں بھی ذکر ہوگا. جب قرآن میں ذکر ہے تو اللہ کیا بولا؟ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. ان کو اولیاء اللہ کو نہ غم ہوتا ہے نہ رنج ہوتا ہے، نہ حزن و ملال. میں آسانی سے آپ کو سمجھاتا ہوں. حزن کس کو کہتے ہیں، خوف کس کو کہتے ہیں؟ حزن اس کو کہتے ہیں ایک بچہ امتحان دیا، فیل ہو گیا تو وہ ملال کر رہا، ارے میں محنت اچھی اور زیادہ محنت کرتا تھا. تو جو افسوس کر رہا نا کہ ہو گیا، وہ افسوس جو کر رہا ہے، ارے میرا سال ضائع چلے گیا، اور محنت کرتا تو میں کامیاب ہو جاتا تھا، اس کو حزن کہتے ہیں عربی میں.
یعنی ماضی کے غم کو حزن کہتے ہیں، اور خوف اس کو کہتے ہیں امتحان دے دیا ابھی رزلٹ نہیں آیا، اب بول رہے ہیں یاسین صاحب دعا کیجئے، امام صاحب دعا کیجئے، خوف لگا ہوا ہے، کامیاب ہوتا ہوں کہ ناکام ہوتا ہوں کہ فیل ہوتا ہوں کہ پاس ہوتا ہوں کہ جو یہ لگا ہوا ہے نا ڈاؤٹ، ابھی نتیجہ نہیں آیا، اس کو کہتے ہیں خوف۔ یعنی ماضی کے غم کو کہتے ہیں حزن، اور مستقبل کے غم کو کہتے ہیں خوف۔ تو اللہ کہہ رہا ہے میرے محبوبین، میرے پیارے، میرے اولیاء اللہ، میں جن کو چاہتا ہوں ان کو نہ ماضی کا غم ہے نہ مستقبل کا غم ہے۔ اب اللہ نے اتنی بڑی بات کہہ دی، اب آپ بولو قرآن میں ذکر آیا کہ نہیں آیا غوث کا، خواجہ کا ذکر آیا کہ نہیں آیا؟ اللہ نے سارے اولیاء کی بات کر دی، ایک ولی کی بات نہیں ہے، تمام اولیاء کی بات ہے۔ اب اولیاء کے سردار غریب نواز ہے کہ نہیں ہے؟ اولیاء کے سردار غوث اعظم ہے کہ نہیں ہے؟ تو پتا چلا اللہ نے قرآن میں غوث کا بھی ذکر کیا ہے، خواجہ کا بھی ذکر کیا ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے متولی صاحب؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کے؟ یا آپ کو دھوکہ دے رہے لوگ آ کے؟ اور میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ چلیے یہ بچے نوجوان سمجھیں کہ سنیے کہ اب آپ اتنا تو جانتے ہوں گے، حدیث تو پڑھے ہوں گے کہ قرآن کا پڑھنا کیا ہے؟ عبادت ہے۔ قرآن کا پڑھنا عبادت ہے، قرآن کا دیکھنا، قرآن کو چھونا عبادت ہے، قرآن کا پڑھنا عبادت، قرآن پاک کو دیکھنا عبادت، قرآن پاک کو چھونا عبادت، سب ثواب کی بات ہے۔ اچھا میں پڑھتا ہوں، آپ بولیے عبادت ہے کہ نہیں ہے؟ میں پڑھوں گا، آپ عبادت ہے تو عبادت ہے بولنا۔ میں پڑھا الحمدللہ رب العالمین، بولیے الحمدللہ رب العالمین، کیا ہوا؟ عبادت ہے۔ میں پڑھوں انا اعطیناک الکوثر، میں پڑھوں وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، عبادت ہے۔ اور میں پڑھ رہا ہوں الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اب بولیے کیا ہے؟ تو اس میں اولیاء کا ذکر ہے، قرآن میں اولیاء کا ذکر آیا۔ اب جو پڑھے گا یہ عبادت میں ہے۔ قرآن کی روشنی میں معلوم ہوا کہ ولیوں کا ذکر کرنا، خواجہ و غوث کا ذکر کرنا عبادت ہے۔ یہ اب سمجھ میں آ گئی؟ اب چھوڑیے، اب درگاہ کو جائیں گے، فاتحہ دیں گے، اب چھٹی منائیں گے، 11ویں کریں گے، غوث کا جھنڈا اٹھائیں گے، اب جائیں گے، جو بولا نہیں کرنا اس کے پاس جائیں گے، اس کو چھوڑ دینا، غوث کا دامن پکڑنا، اس کو چھوڑ دینا، خواجہ کا دامن پکڑ لینا، کیونکہ اولیاء کا ذکر کرنا قرآن کی روشنی میں عبادت ہے نہیں ہے؟ اب چھوڑیے، اب کوئی بولا درگاہ میں کیا ہے، تو درگاہ میں سب کچھ ہے، تیرے کو نظر نہیں آتا وہ، کیونکہ اس کے لیے نظر کی ضرورت ہے، اور نظر ان سے اسے نہیں ملتی، نظر ملتی ہے تو اللہ والوں سے ملتی ہے۔ خالی آنکھیں رکھنے سے نظر نہیں ملتی، زبان رکھنے سے بول نہیں ملتا، کان رکھنے سے سماعت نہیں ملتی، بلکہ جو سننے والے ہیں ان کی صحبت میں بیٹھنا پڑتا ہے، جو دیکھنے والے ہیں ان کی صحبت میں بیٹھنا پڑتا ہے، جو اہل نظر ہے ان کی صحبت اٹھانا پڑتا ہے۔ اہل دل میں بیٹھیں گے تو دل میں پیدا ہوگا گداس۔ یہ قرآن اب سمجھا؟ کون ہے رے مفتی آ میرے سامنے، یہ نہیں کرنا وہ نہیں کرنا، تو کون بابا؟ تو ہے کون جو بول رہا ہمارے کو خواجہ کا جلسہ نہیں کرنا، اجمیر شریف نہیں جانا، اور درگاہ کو جا کے چومنا نہیں؟ ارے یہاں تو اللہ بول رہا ولیوں کا، ولی تو اس شان کے ہے کہ اللہ ان کی کرامت بیان کر رہا ہے، نہ ان کو ماضی کا غم ہے نہ مستقبل کا غم ہے۔ ابھی ایک پولیس کانسٹیبل بلانے بھاگ جاتا ہی نہیں، ارے کئی کو بھاگے؟ بتاؤ نہیں بھائی وہ پولیس والا آیا تھا میں بھاگ گیا۔ کیوں؟ رہتا کچھ بھی، میرے کچھ دیکھنے آیا ہوں گا۔ ایک معاملی پولیس والے سے ڈرتے نہیں۔ ایک بہت بڑے دادا رہتے، ہر محلے میں ایک دادا رہتے، دادا ان کو دادی بنا دو آپ لوگ۔ ہاں یہ گنڈے آ کے
ہم ایسے شرابیاں کبابیاں کے نہیں کرنا، چل بولنا، بولیں گے نہیں بولیں گے، میری تقریر ہوئی ہے نہیں ویسا نہیں ہے کہتے قرآن میں، تو قرآن پڑھا رہے شراب پینے والے، دادا کہتے ہیں انہوں، شراب پینے میں دادا، سود کھا رہے ہیں دادا، مکانوں پہ قبضہ کر لے رہے دادا، زمینوں پہ قبضہ کر رہے دادا، وہ دادا نہیں ہے پادا ہے۔ ہم ایسوں سے نہیں ڈرتے، میں بولا تم دادا ہے تو ہم بھی دادا ہے، تم کیا بول رہے، تم سے بڑے گنڈے ہم ہیں، تم کیا ہے، آپ یہ ہمت پیدا کرو۔ ایک وہ دادا کو دیکھ کے محلے میں آیا تو چھپ رہا ہر ایک جگہ، نہیں پولیس دیکھی، ارے مولا محلے کا دادا ڈر رہا، دادا جا کے دادی ہو گیا، گھر میں بیٹھ رہا نکل رہا نہیں دادا، یہ کیا دادا ہے کہ دادی کیسا ہو گیا، نہیں وہ پولیس ڈھونڈی اس کو، بھاگ گئے محلے سے، یہ ہے دادا۔ اب میں دیکھا وہ پولیس کانسٹیبل بھی اپنے آفیسر سے ڈر رہا، آفیسر سرکل سے ڈر رہا، سرکل اس کے اسسٹنٹ کمشنر سے ڈر رہا، اسسٹنٹ کمشنر کمشنر سے ڈر رہا، کمشنر وزیر داخلہ سے ڈر رہا، ہوم منسٹر سے، ہوم منسٹر چیف منسٹر سے ڈر رہا، چیف منسٹر وزیر اعظم سے ڈر رہا۔ مطلب یہ کیا ڈر کا تو سلسلہ ہی چلا ہوا ہے، تو کہیں کو ڈر رہا، تو وزیر اعظم ہے نا، کہیں کو جا رہا کاروں میں پھر کے، یہ ڈر کہیں کو ہے، جب تو حکومت ہند میں وزیر اعظم ہے، جب اتنی بڑی سلطنت کا وزیر اعظم تو تیرے کو کیا ڈر؟ اب رومی نکلا تو اکیلے نہیں نکلتا، 10 گاڑی آگے 10 گاڑی پیچھے، کون سی گاڑی میں بیٹھے پرائم منسٹر نہیں معلوم ہے کہ نہیں ہے، کتنا ڈر لگا ہوا ہے، کون مار دیتا کی؟ سنو ہر ایک کو ڈر لگا ہوا ہے، اللہ بول رہا جو میرا دوست ہو جاتا ہے، جو میرے قریب ہو جاتا ہے، جو میری محبت لے لیتا ہے، جس کو میں چاہتا ہوں، وہ نہ وزیر اعظم سے ڈرتا، نہ صدر سے ڈرتا، نہ فوج سے ڈرتا، نہ اس کو ماضی کا غم ہوتا ہے، نہ مستقبل کا غم ہوتا ہے، اور ہم پورے غم والے ہیں، ہے کہ نہیں ہے؟ ہاں اگر میں بولا یاسین صاحب آپ کو تو ہم نہیں ہوں گا، آپ تو متولی ہے مسجد کے بڑے، ارے نہیں بھائی صاحب میرا بچہ ذرا تھوڑا وہ ہے، اس کو نوکری نہیں مل رہی، میرے کو یہ خوف لگا اس کو نوکری ملتی کہ نہیں، ہر ایک کو کچھ نہ کچھ ہے، کسی کی بچی کی شادی ہے اس فکر میں ہے، کسی کے کاروبار نہیں چل رہے انہیں وہ فکر میں ہے، کسی کا کچھ، ہر ایک کو فکر ہے، ہر ایک کو کوئی نہ کوئی غم لگا ہوا ہے، ہر ایک کو کوئی نہ کوئی خوف لگا ہوا ہے، کوئی اتنا بھی بڑا ہو کوئی نہ کوئی غم میں ہے کہ نہیں ہے؟ ایک بچے سے پوچھو میاں تمہارے کو تو کوئی غم نہیں ہے، بڑے معصوم ہے بیچارے، جب جائے نہیں دیر سے گئے تو اماں مارتے، اتنا تو غم بچے میں بھی ہے، مگر اللہ بول رہا ہے کہ میرے اولیاء کو کوئی غم نہیں ہے، کوئی خوف نہیں ہے، کوئی رنج نہیں ہے، وہ بے خوف ہے، بے غم ہے، اور ہم خوف والے ہیں، ہم غم والے ہیں۔ اب بولو بعض لوگ غم بھلانے کے لیے شراب پیتے ہولے، غم بھلانے کہتے ہیں، ارے اللہ بتا دیا ہم غم والے، ہم خوف والے، اور اللہ کے ولی خواجہ غریب نواز غوث اعظم بے خوف ہیں، بے غم ہیں، ان کو کوئی غم نہیں ہے، تو پھر ہم غم کو دور کرنے کے لیے کہاں جانا؟ تو اللہ نے بتا دیا کہ غوث کا جھنڈا اٹھانا، خواجہ کی چھٹی کرنا۔ اب خواجہ آئے کہ نہیں آئے ہندوستان میں؟ خواجہ خود سے نہیں آئے، خواجہ کو کیا ضرورت؟ یہاں خواجہ ہندوستان میں خود سے نہیں آئے، خواجہ یہاں کمانے کو نہیں آئے۔ ہم لوگ آ جاتے سعودی عرب میں کمانے کو جا بولے تو عقیدہ لے کے آ رہا، اماں فاتحہ نہیں دینا، اماں بولا گھر سے نکل، اماں غوث اعظم کی نیاز نہیں کرنا، اماں بولی اسی نیاز کے صدقے میں تو باہر گیا، اسی نیاز کے صدقے میں تو باہر گیا، تو کیا بول رہا ہے؟ اماں پریشان، ارے کیا کہا سے انہیں جو ہے عقیدہ سیکھنے گیا تھا، کیا انہیں کاروبار کرنے گیا تھا، وہاں گیا تھا نوکری کے لیے، مگر بدعقیدہ کیسا ہو گیا؟ نہیں وہاں نہیں کرتے فاتحہ، میں بولا وہاں کہیں کریں گے فاتحہ؟ وہاں پورے کے پورے پکوڑے ہیں،
وہاں فاتحہ نہیں ہوتی، فاتحہ خواجہ کے دیش میں ہوتی، ہندوستان میں. اور حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرکار دو عالم، ہمارے اور آپ کے آقا، علم غیب مانگنے والے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خواجہ غریب نواز جب نے عرض کیا بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں، کہا الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا خاتم النبیین، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رحمت للعالمین، تو روضہ اطہر سے جواب آیا. آواز سمجھ میں آ رہی میری؟ روضہ اطہر سے جواب آیا. روضہ اطہر عام زبان میں بولے تو خبر شریف سے جواب آیا. ابھی نو بولے ہم مسجد میں سلام کریں تو سرکار سنتے کیا؟ میلا تمہارا نہیں سنتے، ہمارا سنتے. اس لیے ہم پڑھتے ہر جمعے کے بعد، اس لیے ہم پڑھتے شب قدر، شب معراج میں، اس لیے ہم معراج بھی مناتے، سلام بھی پڑھتے، کیونکہ سرکار سنتے. دیکھیے خواجہ گئے روضہ اطہر کے پاس، خبر شریف کے پاس. اب خبر تو جو ہے کوئی کھلی تو نہیں رہتی، نہ کھڑکی رہتی کیا خبر میں؟ خبر تو منو مٹی اس پر پڑی رہتی. مگر سرکار غریب نواز جا کے کیا بولے؟ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رحمت للعالمین، الصلاۃ والسلام علیکہ یا خاتم النبیین. تو جواب آیا قبر مبارک سے، وعلیکم السلام یا قطب المشائخ فی بہروبر. تو خواجہ نے ہمیں بتا دیا کہ جو سرکار کو سلام کرتا ہے سرکار اس کو جواب عطا فرماتا ہے. اگر مسجد مظفر شریفہ سے ہم سلام عرض کرتے ہیں تو سرکار مدینہ طیبہ میں رہ کے ہمارے سلام کو سماعت فرماتے ہیں. ہے کہ نہیں ہے؟ بولیے آپ کا عقیدہ ہے کہ نہیں ہے؟ یا سلام ہوتا؟ سلام پڑھتے کہ نہیں پڑھتے آپ لوگ؟ ہاں پڑھنا. کوئی کچھ بھی بولے آپ کہنا یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، برابر پڑھنا، کبھی بھی اس کو بھولنا نہیں. اور یہ یقین رکھنا اگر ہم اس مسجد میں سلام پڑھیں گے تو سرکار مدینہ طیبہ میں رہ کے ہمارے سلام کو سماعت فرمائیں. سرکار غریب نواز نے بتا دیا کہ آقا تو رحمت للعالمین، علم غیب رکھنے والے آقا ہمارے سلام کو سنتے بھی ہیں اور جواب بھی عطا فرماتے ہیں اور نوازتے بھی ہیں. جب سلام کیا سرکار غریب نواز نے تو سرکار نے کتنا نوازا. سرکار نے ان کو سارے سمندروں، سارے زمینوں کا قطب بنا دیا، شہنشاہ بنا دیا اور سلطان الہند بنا کر ہندوستان کی ولایت سرفراز فرما دی. اس لیے خواجہ کا ہندوستان ہے، یہ کسی کے باپ کا ہندوستان نہیں ہے، یہ خواجہ کا ہندوستان ہے. ہمارے کو مت ڈراؤ، خواجہ ہمت بنانے کے لیے آئے ہمارے لیے. کیسے دیش میں آئے؟ یہاں کوئی کلمہ پڑھنے والا نہیں تھا، قرآن پڑھنے والا نہیں تھا، حدیث پڑھنے والا نہیں تھا، کوئی نہیں تھا یہاں. لیکن خواجہ نے آ کے سب کو کلمہ پڑھایا کہ نہیں پڑھایا؟ کیا خواجہ ڈرے؟ اتنے لوگ آئے ہم ڈرتے نہیں، انہوں کیا بولتے کی، انہوں کیا بولتے کی. کلمے کی بنیاد پر ایک ہو، مطلب کلمے کی بنیاد پر ہم ایک نہیں ہوتے، رسول پاک کی محبت کی بنیاد پر ایک ہوتے. کلمہ پڑھ کے بول رہا سرکار ہمارا سلام سنتے نہیں سنتے، سرکار کو علم غیب نہیں ہے، سرکار کا وسیلہ نہیں لینا، تو ایسا کلمہ قبول نہیں ہوتا. اس کا کلمہ قبول ہوتا جو یہ بولے کہ ہم کھڑے رہ کے سلام پڑھتے ہیں تو مدینے میں سرکار جواب عطا فرماتے ہیں. یہ اگر کوئی سنتا ہے، یہ عقیدہ رکھتا ہے تو سمجھنا یہ عقیدہ خواجہ والا عقیدہ ہے. سرکار نے بتا دیا خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور سرکار نے کہا جاؤ ہندوستان میں تبلیغ کرو، کلمہ پڑھاؤ، قرآن پڑھاؤ، لوگوں کو اللہ کا مطیع بناؤ، رسول کا اطاعت گزار بناؤ. سرکار آ گئے. اس زمانے میں نہ جہاز تھا، نہ ٹرین تھی، نہ جو ہے آٹو تھا، کچھ بھی نہیں تھا. کیسی کتنی مشکلوں سے خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے ہوں. خواجہ غریب وہ بچوں کو ہٹاؤ بھائی، چپ ڈسٹرب کر رہا ہوں.
سیدھا ادھر جا کے بیٹھو بیٹے. تو سنیے آپ، خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ہندوستان آئے تو آپ یہ نہ سمجھنا ہے پلین میں بیٹھ کے اتر گئے، مدینے سے نکلے اجمیر میں اتر گئے، ایسا نہیں ہے. راستوں میں بڑی مشکلیں آئی، بڑے مصائب آئے. اس زمانے میں پیدل چل کے آنا پڑتا تھا، اس کا بھی احساس کرو خواجہ غریب نواز کیسا آئے ہوں گے. اور یہاں آنے کے بعد اب ان کے صدقے میں ہماری گلپشی کرے، ہم ان کا ذکر کرنے آ رہے ہیں تو خواجہ دیکھو ہم کو کیا بنا دیے، ہم جیسے معمولی لوگوں کی گلپشی ہو رہی ہے کیونکہ ہم ان کا ذکر کر رہے ہیں. یہ خواجہ کی عطا ہے. خواجہ آئے تو ان کی گلپوشی نہیں کی گئی، خواجہ آئے تو ان کے لیے خالی نہیں بچھایا گیا، خواجہ آئے تو ان کے لیے روپے پیسے نہیں دیے گئے، خواجہ کے لوگوں کو اناج بھی نہیں دیا جاتا تھا، گھیو بھی نہیں دیا جاتا تھا. خواجہ معمولی چیزیں کھا کے زندگی گزارتے تھے. خواجہ آئے تو بڑے شاندار کپڑے پہن کے نہیں آئے، خواجہ آئے تو بہت اچھا پکوان کھا کے نہیں آئے. خواجہ ہندوستان میں آئے سکے ٹکڑے کھا کے آئے، معمولی لباس سے آئے، لیکن ہندوستان کو نہیں چھوڑا کیونکہ سرکار نے بھیجا ہے. ہم یہاں ڈر رہے ہیں ان سے، ان سے 3 ٹائم کھا رہے پھر بھی ڈر رہے ہیں، بنگلہ ہے پھر بھی ڈر رہے ہیں، کار ہے پھر بھی ڈر رہے ہیں، مال و پیسہ ہے بینک بیلنس ہے پھر بھی ڈر رہے ہیں. پورے نہیں بولتے. آپ کا کام ہے، خواجہ نے ہمیں ہمت دلائی ہے، خواجہ ڈرے نہیں لوگوں سے. اور خواجہ کیسا مقابلہ کرے. آپ اگر ایک ہو گئی سفلی عامل کے پاس جا کے علاج کراتے آپ کافر ہو جاتے، لیکن خواجہ نے سارے سفلیوں کا مقابلہ کرا، سارے نجومیوں کا مقابلہ کیا، سارے بدعقیدوں کا مقابلہ کیا، کافروں کا مقابلہ کیا. اور چنا تو اجمیر چنا. اجمیر وہ علاقہ تھا جہاں ہر حیثیت سے حکومت کا کیپٹن تھا اور وہاں ہر چیز کی قوت تھی، طاقت تھی. اس قوت میں رہ کر تنہا خواجہ نے ان قوتوں کا مقابلہ کر کے ہم کو مسلمان بنایا ہے. اس کو سمجھو آپ. پہلے جب خواجہ آ رہے تھے، ابھی آئے نہیں خواجہ، پھرتی وراج کی ماں بولی ایک بزرگ آنے والے ہیں، تیری حکومت کا تختہ چلے جائے گا. اس نے سارے لوگوں کو سرحدوں پہ لگا دیا تو کیا خواجہ رک گئے؟ ساری مشکلیں چہتے آ گئے، یہاں تک کہ اجمیر شریف آئے خواجہ. جب اجمیر شریف خواجہ آئے تو آپ نے اونٹوں کے مقام پر بیٹھا، جہاں اونٹ بیٹھتے تھے وہاں بیٹھے. تو پتا چلا خواجہ کے لیے کوئی گھر نہیں دیا گیا تھا، خواجہ کو کوئی پیلس نہیں دیا گیا تھا. معمولی زمین جہاں اونٹ بیٹھتے ہیں خواجہ غریب نواز وہاں بیٹھے. جب خواجہ غریب نواز وہاں بیٹھے، جب شام کا وقت آیا تو خادم راجہ کے آگے نے کہنے لگے یہاں راجہ کے اونٹ بیٹھتے ہیں، یہاں سے اٹھ جائیے آپ. خواجہ بولے بیٹھنے دو، ہم کو بھی تھوڑی جگہ دے دو. بولے نہیں بیٹھنا، راجہ کا حکم ہے، یہاں راجہ کے اونٹ بیٹھیں گے. تو خواجہ نے کیا کہا، ٹھیک ہے اگر راجہ کے حکم پر اگر اونٹ بیٹھتے ہیں تو بیٹھنے دو، اونٹ ہی بیٹھیں گے. خواجہ اٹھ گئے، تھوڑی دیر مقام پہ جا کے بیٹھ گئے. جب صبح ہوئی ساربان آئے، اونٹ کے چلانے والے آئے، اونٹ کے مالکین آئے، روزانہ اونٹوں کو اٹھاتے تھے، روزانہ اٹھانے والے آئے. اب اٹھا رہے ہیں تو اونٹ نہیں اٹھ رہے ہیں. سوچو سوچو، روزانہ تو اونٹ اٹھتے تھے، آج کیوں نہیں اٹھ رہے؟ تو آج نہیں اٹھیں گے کیونکہ خواجہ نے بٹھایا ہے. تھے تو راجہ کے اونٹ، حکم کس کا مان رہے؟ پتا چلا خواجہ اور ہے، راجہ اور ہے. جہاں راجہ جھکتا ہے اس کو خواجہ کہتے ہیں. اب اونٹ نہیں اٹھ رہے ہیں، تنگ ہو گئے وہ لوگ، ساری طاقتیں لگا دی ہے، راجہ تک چلے گی بات. بھئی ایک کچھ فقیر آئے، ان کو ہم نے اٹھایا تو وہ لوگ جب گئے تو ہمارے اونٹ نہیں اٹھ رہے. راجہ بولا معافی چاہو. سارے طاقت رکھنے والے، فوج رکھنے والے، قوت رکھنے والے، ساری طاقتیں رکھنے والے خواجہ کے آگے جھکے کہ نہیں جھکے؟ پھر ہم کو ڈرنے کی کیا بات ہے؟ ہم معمولی لوگوں سے ڈر رہے ہیں. جا کے جو ہے ان لوگوں سے جو سرکار کے مخالفین ہیں، گستاخ ہیں، خواجہ کے مقابلے میں کلمے کی بنیاد پر ان پہ ہو رہے ہیں. خواجہ کو تو کوئی سپورٹ کرنے والا نہیں تھا، خواجہ کی کوئی مدد کرنے والا نہیں تھا.
خواجہ کو کھانا بھی دینے والا نہیں تھا، خواجہ کو بیٹھنے کی جگہ دینے والا نہیں تھا، تو خواجہ چلے گئے اونٹوں کو بٹھا دیا، پتہ چل گیا یہ اللہ والے ہیں، ان کا یہ اللہ کی ایسی طاقت ہوتی ہے، زمین بھی ان کا حکم مانتی ہے، آسمان بھی ان کا حکم مانتا ہے۔ سمجھ میں آگئی بات آپ کے؟ کس کا حکم چلتا ہے؟ خواجہ کا، اللہ کے ولی کا حکم چلتا، اللہ کے محبوبوں کا حکم چلتا۔ اب انہوں آ کے بول رہے ایسا ہو سکتا کیا؟ ہو گیا، ہو سکتا کیا ہے رے؟ تو بدعقیدہ ہے۔ اس لیے ان بدعقیدوں کے پیچھے نماز نہیں پڑھنا۔ جو بولا یا خواجہ نہیں بولنا، اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھنا۔ جو بولا یا خواجہ نہیں بولنا، اسے کس کی بیٹی سے شادی کرنا، نہ بیٹے کو، اپنے بیٹے کو گھو لانا، نہ وہاں سے کوئی شادی کر کے لانا، ان سے کھانا پینا نہیں ہے، سب منع ہے۔ یہ بدعقیدہ ہیں، اسلام سے ان کا تعلق نہیں ہے، یہ منافقت کر کے ہمارے پاس آتے ہیں۔ ہم بھی مانتے بزرگ کو، تو میں بولا جھنڈا اٹھاؤ، ہم بھی مانتے، بولا درگاہ میں جا کے چومو، حضرت شہابودی سروردی رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ ہے یہاں پر، لے کے جانے والا چوم۔ تو سمجھ میں آتا کہ کتنا ہے؟ نہیں، ہم نماز پڑھنے سے نہیں ہوتا بیٹے، نماز جب قبول ہوتی جب اولیاء کو مانا جاتا ہے۔ نماز اس کی قبول ہے، روزہ اس کا قبول ہے، عمرہ اس کا قبول ہے، حج اس کا قبول ہے جو عقائد اہل سنت جماعت رکھتا ہے۔ عقید اہل سنت جماعت کیا ہے؟ کہ درگاہوں کو چومنا یا خواجہ بولنا۔ یہ اب خواجہ کی قوت دیکھیے، اونٹ اٹھے، آ کے انہوں نے معافی چاہا تو خواجہ نے کہا ٹھیک ہے، ہم تو معافی کرنے والے ہیں، ٹھیک ہے تمہارے اونٹ اٹھ جائیں گے۔ خواجہ مانے گئے، نماز نہیں پڑھے، اللہ سے دعا نہیں کرے، اللہ اونٹوں کو اٹھا دے۔ خواجہ نے زبان سے کہا اونٹ اٹھ جائیں گے، اونٹ اٹھ گئے، تو پتہ چلا کہ ولی کی زبان ایسی طاقتور ہوتی ہے، جو بولے وہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہم خواجہ سے مانتے ہیں، کیونکہ خواجہ عطا کرنے والے ہیں، دینے والے ہیں، تو خواجہ کی ذات ہے دینے والی۔ آخر راجہ بہت گھبرایا، کئی قوتیں لگایا، طاقتیں لگایا، مگر خواجہ نے ہندوستان نہیں چھوڑا۔ جب خواجہ نے نہیں چھوڑا تو ہم بھی نہیں چھوڑتے۔ لوگاں پیسہ جمع ہوا تو امریکہ کو بھاگ جاتے، آسٹریلیا کو بھاگ جاتے، پیسہ ادھر کرتے، آسٹریلیا میں رکھا دیتے، نیوزی لینڈ میں رکھا دیتے، وہاں پیسے منتقل کر کے بھاگ جاتے لیڈراں۔ ہم نہیں بھاگتے، لیڈراں پیسوں کے حاصل لیڈری کر رہے ہیں، ہم ہندوستان میں خواجہ کے لیے رہتے ہیں۔ اس لیے ہمارے کو نہ ڈراؤ، یہ لیڈری تمہارے پاس رکھ لو، گنڈا گردی تمہارے پاس رکھو، اگر تو ہم کو چھیڑیں گے تو ہم تو کچھ نہیں کریں گے، خواجہ کر دیں گے تمہارا کام۔ یقین رکھو، اہل سنت جماعت کا کام کرو، یہی ہے، سنی رہو۔ خواجہ سنی ہے، جب تمام طاقتیں صرف کر لیا راجہ، کچھ خواجہ کا بگاڑ نہیں سکا، تو کیا ہوا؟ جے پال جوگی بہت بڑا جادوگر تھا، جے پال جوگی بہت بڑا جادوگر تھا۔ جے پال جوگی کو بلائے، یہ سمجھ کے بلائے سرکار غریب نواز بہت بڑے جادوگر ہیں۔ غریب نواز جادوگر نہیں تھے، غریب نواز رسول اللہ کے محبوب تھے، اللہ کے محبوب ہیں۔ غریب نواز بولے آن دو، آ کے غریب نواز کے مریدین بولے حضور ہندوستان کا ٹاپ کا جادوگر آ رہا آپ سے مقابلے کے لیے، بولے آن دو، میرے کو تو رسول پاک نے بھیجا ہے، اب مجھے سنبھالیں گے تو رسول اللہ سنبھالیں گے۔ اس لیے تو ہم کہتے ہیں کہ سرکار مختار کل ہیں، احمد مختار ہیں، سرکار مختار کل ہیں، سرکار خود ہماری حفاظت فرماتے ہیں۔ اس لیے خواجہ گھبرائے نہیں، آج کے ہوتے تو بھاگ جاتے تھے ہندوستان چھوڑ کے۔ خواجہ بولے آن دو، اتنا بڑا جادوگر کیسا ہے؟ سینکڑوں شاگرد اس کے ساتھ، شیروں پہ بیٹھ کر سانپ کا کوڑا لے کے آگ برساتے ہوئے آئے۔ خواجہ نے ایک دائرہ ڈالا، بولے کہ اس میں بیٹھ جاؤ، تم مت گھبراؤ،
تو پتہ چل گیا جو خواجہ کے دائرے میں آ جاتا ہے اس کو کوئی نقصان نہیں ہوتا ہے۔ سمجھ میں آگے بات آپ کے؟ جو خواجہ والا ہے اس کو ڈر کا ہے۔ اس لیے ہم کسی منسٹر کو نہیں مانتے، ہم کسی لیڈر کو نہیں مانتے، ہم کسی گیدڑ کو نہیں مانتے، ہم مانتے ہیں تو خواجہ کو مانتے ہیں۔ سن لیجئے اہل سنت و جماعت والوں، کیا ڈر رہے ہیں، کیا ڈر رہے ہیں، کیا ڈر؟ انہیں آگے کچھ بول دیا سن لیے، انہیں آگے بولا 11ویں نہیں کرنا آپ 11ویں چھوڑ دیے، انہیں آگے بولا کنڈے نہیں کرنا آپ کنڈے چھوڑ دیے، انہیں آگے بولا جھنڈا نہیں اٹھانا آپ جھنڈے اٹھانا چھوڑ دیے، انہیں بولا عرس میں نہیں جانا، کیا اولیاء اللہ ہمارے کو دیتے؟ انہیں بولا سن لیے اب دیکھو خواجہ کیسا دیتے ہیں۔ خواجہ نے دائرہ لگا دیا، کہا اس میں بیٹھو، کوئی نہ کوئی جاؤ۔ وہ آئے، اپنی پوری جادوگری کی انتہا بتائے، آسمان سے آگ برسائی، جو گولا گرتا تھا آگ کا جل کے پاس آگ کے ختم ہو جاتا تھا۔ سانپ بنائے، سانپ آتا تھا لکیر کے پاس آ کے دم توڑ دیتا تھا۔ سارے جادو جے پال جوگی نے آزما لیے، آخر میں ایک کمال ان کے پاس تھا، وہ کیا تھا؟ آسمان میں اڑتے تھے۔ پٹ بچھایا، بیٹھ کے اڑنے لگا، سارا اجمیر دیکھ رہا ہے کہ ایک انسان اڑ کے آسمان کی طرف جا رہا۔ اتنا گئے کہ لوگ اٹھا کر دیکھ رہے ہیں، جے پال جوگی آسمان کے بھی اوپر چلے گئے۔ اب جے پال جوگی نظر نہیں آ رہے ہیں، سارا اجمیر خواجہ کو دیکھ رہا ہے، یہ کیا ہو گیا؟ اب خواجہ کیا کریں گے؟ ارے عقیدہ رکھو خواجہ پہ، چھٹی کرو، خواجہ کا عرس کرو، اجمیر شریف جاؤ، یہ پکوڑوں سے دور رہو۔ تو سمجھ میں آتا، سارا اجمیر دیکھ رہا ہے، خواجہ نہ اٹھے، نہ کسی اپنے مرید کو کہا اڑو، نہ مرید کو اڑایا، نہ خود اڑے، کھڑاؤں کو دیکھا، کھڑاؤں پہ نظر ڈالی خواجہ نے۔ جیسی خواجہ نے کھڑاؤں پہ نظر ڈالی، وہ تو جے پال جوگی انسان گیا تھا، اب کھڑا میں اڑ کے جا رہے ہیں، کھڑا میں اڑ گئے، اڑ کے غائب ہو گئے۔ اب منظر دیکھنے کے قابل ہے۔ اب جے پال جوگی آ رہا ہے، پہلے گیا تھا بغیر میوزک کے، اب کھڑا میں میوزک بجاتے آ رہے ہیں، تبلا بجاتے، ٹناٹن کی ٹناٹن۔ خواجہ کے کھڑا میں مارتے ہوئے جے پال جوگی کو لا دیے۔ زمین پہ جب جے پال جوگی آئے، خواجہ کے ختموں کو پکڑ کے کہنے لگے، حضور جہاں ہماری ساری طاقتیں، جہاں ہمارا سارا جادو، جہاں ہماری ساری قوتیں ختم ہوتی ہے، وہاں سے آپ کی طاقت شروع ہوتی ہے۔ یہ ہے خواجہ کی طاقت، قوت خواجہ ہے کیا پوچھو ذرا جے پال سے۔ ہو گیا دامن گرفتہ، خواجہ یہ خواجہ ہیں، اب خواجہ کا دامن چھوڑیں گے؟ خواجہ کو فاتحہ دلائیں گے کہ نہیں جائیں گے؟ اولیاء کی مدارہ پہ جائیں گے کہ نہیں جائیں گے؟ اب 20 رکعت نہیں پڑھیں گے رمضان میں، 20 رکعت 8 رکعت نہیں پڑھیں گے، 20 رکعت پڑھیں گے، فاتحہ دیں گے، عرس منائیں گے، یا خواجہ کہیں گے، یا غوث کہیں گے، کنڈے کریں گے، کیونکہ ہمارے خواجہ اہل سنت الجماعت ہیں۔ اب آپ سن لیجئے یہ بات سمجھ میں آ گئی، خواجہ کی کیسی کیسی طاقتیں ہیں، خواجہ کی کیسی کیسی قوتیں ہیں، اللہ نے ان کو بھیجا۔ آج اجمیر میں جا کے دیکھو، نہیں تو ویڈیو پہ دیکھو، لاکھوں لوگ خواجہ کے آستانے پر حاضر ہیں۔ ایسا معلوم ہو رہا ہے شبہ جل رہی ہے، پروانے گر رہے ہیں۔ بھئی لاکھوں لوگ تو غلط نہیں ہو سکتے نا، ہوتے؟ پھر انہوں بولے درگاہ کو نہیں جانا، درگاہ کو جانا، مندر کو جانا ایک ہے، بولا تو مندر کو جا، ہم درگاہ کو جاتے۔ اس لیے درگاہوں کو جانا، اولیاء اللہ کو زندہ سمجھنا، اولیاء اللہ مرتے نہیں، اللہ ان کو زندگی عطا کرتا ہے۔ ہم یہاں سے پکاریں گے، ارادے روز بنتے ہیں مگر ٹوٹ جاتے ہیں۔ وہی اجمیر جاتے ہیں جنہیں خواجہ بلاتے ہیں، تو خواجہ جن کو بلائے وہ اجمیر کو چلے گئے، وہ ہماری مجبوری ہے
کہ ہم نہیں جا سکے، لیکن خواجہ تو مجبور نہیں ہے نا، اس لیے ہم جلسہ سجاتے ہیں۔ خواجہ جانے والے گئے، خواجہ تو یہاں بھی آ سکتے ہیں۔ تو اس لیے خواجہ کا دامن ہم نہیں چھوڑتے، خواجہ چاہتے ہیں تو ہمارے جلسے میں تشریف لا سکتے ہیں، یہ عقیدہ رکھنا۔ اس لیے گھروں میں آپ چھٹی کریں، فاتحہ دلائیں، چیکو اب دلاؤ، ہر گھر میں فاتحہ ہونا چمچہ بات کے، آپ کی حیثیت کے میں بریانی ہے تو بریانی پہ دلاؤ، خورما روٹی پہ بغیرہ کھانا نہیں ہے تو خشکے پہ دلاؤ، وہ بھی نہیں ہے تو پانی پہ دلاؤ، تاکہ خواجہ بھی آپ کے گھر کو نظر میں رکھے۔ فاتحہ دلانے سے بہت فائدے ہیں، یہ لوگوں کو میں نہیں معلوم۔ جہاں ولی کی فاتحہ ہوتی ہے وہاں سرکار فرماتے ہیں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اب آپ گھر میں رحمت چاہتے کہ نہیں چاہتے ہیں؟ گھر سے بلائیں دور ہونا چاہتے کہ نہیں چاہتے ہیں؟ کرونا سے بچنا چاہتے ہیں کہ نہیں چاہتے ہیں؟ بلاؤں سے بچنا چاہتے ہیں کہ نہیں چاہتے ہیں؟ جنوں سے بچنا چاہتے ہیں کہ نہیں چاہتے ہیں؟ گھر میں صفائی چاہتے ہیں کہ نہیں چاہتے ہیں؟ گھر میں پاکی چاہتے ہیں کہ نہیں چاہتے ہیں؟ روحانیت کی بلندی چاہتے ہیں کہ نہیں چاہتے ہیں؟ گھروں میں شیطانوں کا بھگانا چاہتے ہیں کہ نہیں چاہتے ہیں؟ شفا چاہتے ہیں کہ نہیں چاہتے ہیں؟ نوکری چاہتے ہیں کہ نہیں چاہتے ہیں؟ تو گھر میں فاتحہ دلائیے، خواجہ کی نظر ہوگی تو ساری ناپاکی دور ہو جائے گی۔ یہی جناب مولانا متین صاحب عقیدہ پھیلانے کے لیے یہ جلسہ رکھے ہیں، میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ خواجہ سنی تھے، فاتحہ دیتے تھے، خواجہ عرس کرتے تھے اپنے پیر و مرشد کا، کھڑے رہ کے سلام کرتے تھے خواجہ، یا رسول اللہ کے نعرے لگاتے تھے خواجہ، میلاد النبی مناتے تھے خواجہ، 20 رکعت تراویح پڑھتے تھے خواجہ، اپنے بزرگوں کی فاتحہ کرتے تھے۔ ایک بولا میرے کو آ کے فاتحہ کب سے ہے؟ ملا تیرے کو نہیں معلوم، جب سے خواجہ ہندوستان میں ہے جب سے فاتحہ ہے۔ اور خواجہ کو کس نے بھیجا؟ تو کیا سرکار کے خلاف خواجہ کوئی عمل کریں گے؟ سرکار کے معتمد ہے خواجہ، خواجہ کو سرکار نے سنوارا ہے۔ اب خواجہ جو فاتحہ دیے ہیں وہ سرکار کو پسند ہے۔ خواجہ جو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کی پیروی کرتے ہیں وہ خواجہ کو پسند ہے، وہ سرکار کو پسند ہے۔ خواجہ جو عرس کرتے ہیں وہ سرکار کو پسند ہے۔ خواجہ جو یا رسول اللہ کہتے ہیں وہ سرکار کو پسند ہے۔ انہیں بولا یا رسول اللہ کہنا شرک ہے تو سمجھنا انہیں مسلمان نہیں ہے۔ خواجہ نے تو یا رسول اللہ کہا۔ خواجہ درگاہوں پہ حاضری دیتے تھے اور وہاں 40 دن بیٹھتے تھے درگاہوں پہ۔ تو درگاہوں کو جانا خواجہ کا پسندیدہ مشغلہ ہے، خواجہ کی سنت ہے۔ اب کوئی بولا درگاہ کو جانا شرک ہے تو سمجھنا یہ رسول کا مخالف ہے، یہ خواجہ کا مخالف ہے، یہ دین کا مخالف ہے، یہ اسلام کا مخالف ہے، یہ قرآن کا مخالف ہے۔ درگاہ کو جانا خواجہ کی سنت ہے اور خواجہ جو کرتے ہیں وہ رسول اللہ کو پسند ہے۔ خواجہ کے راستے پہ چلو، ہمارا پیغام یہی ہے۔ آج کا جو میسج آپ کو دے رہے ہیں ہم یہی دینے کے لیے آئے ہیں، اتنی دور سے کہ آپ ان کی بات سنو، خواجہ کی بات سنو۔ سنیں گے کہ نہیں سنیں گے خواجہ کی بات؟ اہل سنت جماعت کے ایسے جلسے کریں گے، متین صاحب کی بات سنیں گے۔ متین صاحب اپنی کوئی کاروبار کے لیے جلسہ نہیں رکھے، کوئی چندہ بٹورنے کے لیے جلسہ نہیں رکھے۔ متین صاحب اس لیے جلسہ رکھے ہیں تاکہ شمشا آباد والے خواجہ کے راستے پہ چلیں اور حضرت علی کے راستے پہ چلیں، امام حسین کے راستے پہ چلیں، رسول پاک کے راستے پہ چلیں۔ آپ بتائیے میں نے جتنی تقریر کی آپ کو معلومات ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ معلومات میں اضافہ ہوا؟ آپ سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ بولیے، ایسی بات بتانا نہیں کہ نہیں بتانا؟ اب آج جو چاہے منہ کو آ کے بول دے رہی، خالی نماز پڑھو،
خالی نماز نہیں ہے، نماز میں بھی سورہ فاتحہ ہے۔ سورہ فاتحہ میں ابھی ایڈوکیٹ صاحب بولے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، نماز میں ہر 5 وقت بول رہے ہیں، ہر رکعت میں بول رہے ہیں اللہ سیدھا راستہ چلا، کن کا راستہ چلا؟ خواجہ اور غوث کا راستہ چلا۔ اب اس راستے سے جو ہٹا وہ گمراہ ہے کہ نہیں ہے؟ اس کا دین سے تعلق ہے، چاہے آپ کا بیٹا ہو وہ غلط ہے، آپ کا